اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ساتھ نہیں کوئی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اس سلسلے میں ہم کیا بیان کرتے ہیں اور پچھلے سلسلے میں کیا کچھ بیان کر چکے ہیں، آئیے پہلے آپ پچھلے سلسلے کی کچھ جھلکیاں دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کیا جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جیسے جیسے یہ سلسلہ آپ سنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آئیے پچھلے سلسلے کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اختیارات پر بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ذرا سمجھیے، اختیارات کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے اختیارات تشریعیہ اور دوسرا کیا ہے، اختیارات تکوینیہ۔ یہ کچھ شرعی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، مگر آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ تشریعیہ کے اختیارات کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا۔ ذرا غور کیجئے، یعنی شرعی طور پہ جو معاملات ہیں اس میں اختیار کسی کے پاس ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی غور کر سکتا ہے انسان کہ کوئی اللہ کے سوا کسی چیز کو فرض کر دے، واجب کر دے، مستحب کر دے، مباح کر دے؟ جی ہاں، اللہ نے اپنے محبوب کو جو یہ اختیارات تشریعیہ ہیں یہ بھی عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، تمام عاشقان رسول کا دنیا بھر میں عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیارات، یعنی اختیارات تشریعیہ اور اختیارات تکوینیہ، یہ دونوں اختیارات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمائے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی کیا فرماتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔ جبھی تو شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بدری چل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں اختیارات کی جو دو قسمیں ہیں وہ بیان کی۔ اختیارات تشریعیہ تھوڑا مشکل ہے، مگر اس کے معنی بھی ہم نے سمجھے تھے کہ شریعت کے معاملات کے اختیارات، یعنی کسی کے لیے فرض کسی چیز کو قرار دے دینا، کسی فرض کو کسی کے لیے مختصر کر دینا، کسی چیز کو واجب قرار دے دینا، کسی کے لیے کوئی کام مباح کر دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ اختیارات دیے اور ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعات سنے۔ اب آج کے سلسلے میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں؟ اختیارات تکوینیہ۔ یہ کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھ لیجئے۔ اختیارات تکوینیہ سے کیا مراد ہے؟ مردے کو زندہ کر دینا،
کسی کی حاجت پوری کر دینا، مصیبت کسی کی دور کر دینا، نعمت یا دولت عطا کر دینا، فتح وغیرہ دینا۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اس جہان پر، جس کائنات میں اور آپ رہتے ہیں، کیسا اختیار عطا کیا، آج ہم نے یہ سننا ہے۔ اور سلسلہ کرنے کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، آپ بھی کر لیجئے، ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ کریں گے اور آپ سنیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور نیت یہ ہے کہ عشق رسول جو کہ جان ایمان ہے، جی ہاں، ایمان کی جو جان ہے وہ عشق رسول ہے، اس عشق رسول کی شمع کو اور بڑھانا ہے، نبی پاک سے محبت کو اور فروزہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یوں بات کرتے ہیں کہ زمین پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے تو قیام تھا، مگر زمین پر رہ کر میرے آقا کا اختیار، میرے آقا کی اتھارٹی آسمانوں پر کیسی تھی، ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مکہ پاک والوں نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر انہیں دکھا دیا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے ہرا پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ اور بخاری میں ایک دوسرے مقام پر ہے، اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چاند زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے۔ دنیا یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے، خلائی اسٹیشنز کے ذریعے اور راکٹس کے ذریعے ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں، مگر ذرا اختیارات مصطفیٰ دیکھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چاند پر پہنچنا یقیناً کمال کی بات ہے، مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا۔ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپے چل توڑ دا تے آپے چل جوڑ دا، آپے چل توڑ دا تے آپے چل جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا۔ اصل چاند سے یہ تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نیا نہیں تھا۔ چاند کیوں نہ حکم مانتا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے اور میرے آقا کو تمام مخلوق کا آقا بنا کر بھیجا گیا، اور دوسری بات یہ کہ یہ تعلق بڑا گہرا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے یہ مبارک چچا ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ میں نے آپ کو بچپن میں آپ کے گہوارے میں جھولے میں دیکھا کہ آپ جدھر اشارہ کرتے نا تو چاند اس طرف جھک جایا کرتا، میں بڑے غور سے دیکھتا کہ آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا۔ اب ذرا بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں، بچپن کی جو بات، اور بالخصوص جھولے کے اندر اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ بہت چھوٹے تھے تو یوں دکھتے تھے، آپ یہ کہتے تھے یا آپ کا یہ انداز تھا، تو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا ہم اس وقت کیا کرتے تھے، مگر یہاں بات کسی عام مدنی منع کی نہیں، یہاں بات کسی عام بچے کی نہیں، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو رب کے محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، پیارے آقا تصدیق کر رہے ہیں اور مزید کچھ اضافہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا، میں اس کے سجدہ کرنے کی جو دھمک تھی، جو آواز تھی، وہ بھی سنتا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا اپنے مبارک گہوارے میں، مبارک جھولے میں اشارہ کرتے تو چاند اشارے کی طرف چلا جاتا، چاند سے باتیں کیا کرتے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا
تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صرف چاند ہی پر قدرت نہیں تھی، صرف چاند ہی پر میرے آقا کا حکم نہیں چلتا تھا۔ آج بات ہونی ہے اختیارات تکوینیہ کی۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو چاند کو اشارہ کرے، جدھر اشارہ کرے چاند ادھر چلا جائے، ایک اور اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ جبھی ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ جیسے میرے سرکار گئے بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خصائص کبریٰ میں بھی حدیث موجود ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مقام صحبہ کا یہ مقام ہے، اور یہ خیبر سے واپسی کا وقت تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اور اب نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ پیارے آقا نے عصر ادا کر لی تھی، مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر ابھی تک ادا نہ کی تھی۔ اب آپ کا یہ بڑا امتحان تھا کہ نماز جا رہی ہے اور ایک طرف نبی پاک کا آرام ہے۔ مولا علی وہ ہستی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ میرے آقا خود ان کے بارے میں فرماتے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مگر آپ کے علم کا، آپ کی فراست کا، آپ کے تقوی کا یہ تقاضا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر کوئی اور چیز مقدم نہیں ہو سکتی۔ نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ سورج غروب ہو گیا۔ رہتی دنیا نے، آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر اس دن انوکھی بات ہو گئی۔ میرے آقا نے مبارک آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم افسردہ ہیں۔ کچھ اس طرح کا مکالمہ ہوا کہ اے علی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی کی نماز چلی گئی ہے، آج تک کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیے کیا دعا کی۔ اللہ کے حبیب نے دعا کی، اے اللہ بے شک یہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں تھا، لہٰذا سورج کو لوٹا دے۔ میں بات طویل نہیں کروں گا مگر اشارہ دے دوں گا۔ آرام تو نبی پاک فرما رہے تھے، اطاعت تو نبی پاک کی ہو رہی تھی، فرما برداری تو رسول پاک کی ہو رہی تھی، مگر رسول پاک کیا فرمانے کہ یا اللہ یہ تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھے، یعنی رسول پاک کی اطاعت، رسول پاک کی فرما برداری ہی رب کی اطاعت ہے، رب کی بات ماننا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ساری رہتی دنیا کے لیے گویا یہ ثابت کر دیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا یہ سب پر مقدم ہے، باقی فرائض جو ہیں وہ فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اب ہوا کیا، میرے آقا نے جب دعا کی تو ڈوبا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا، سورج واپس آیا، اور کتابوں میں لکھا الفاظ کہ پھر عصر کا وقت ہو گیا۔ جی ہاں، مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز ادا کی۔ روایتوں میں لکھا کہ مولا علی نے وضو کیا، نماز عصر ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تاب و تواں، یہ طاقت کس کو اللہ نے عطا کی؟ فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی۔ جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا۔ خور کہتے سورج کو، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھل کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں بس تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سورج کی بھی ایک بات نہیں کریں گے، جب چاند کے دو واقعات آپ کو پیش کیے تو سورج کا بھی ایک دوسرا واقعہ سنیے۔ سورج ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ نماز کا ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کہ سالوں سال سے جو کیلنڈر ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی ایک منٹ ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو غروب آفتاب کا وقت ہم جہاں ہوتے ہیں اسی وقت غروب آفتاب ہوتا ہے۔ ایک بڑا سسٹم ہے رب کی کائنات کا، مگر کیا زمین پر ایسا وقت بھی آیا کہ سورج رک گیا، اس کی چال رک گئی، اس کی رفتار رک گئی۔ جی ہاں، جب کونین کے والی کا اشارہ ہوتا ہے تو سورج کی جو رفتار ہے، سورج کی جو چال ہے، سورج اپنی جگہ کیسے رک جاتا ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صبح معراج ہے،
معراج کی رات جب گزار کر میرے آقا نے مکے والوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں زمین و آسمان کی سیر کر کے مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آیا ہوں، تو کفار مکہ کو تو بہانہ مل گیا کہ اب ان کو جناب معاذ اللہ اب ان کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ تو اب کفار مکہ نے کیا کیا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ کبھی مکے سے بیت المقدس گئے نہیں ہیں۔ کفار مکہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بیت المقدس دیکھ آئے تھے، تو انہوں نے کوسچن کرنا شروع کیے، سوال کرنا شروع کیے، ذرا بتائیے تو صحیح بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں، بیت المقدس کی محراب کیسی ہے، اس کا رنگ و روغن کیسا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تو لے گئے تھے، مگر آپ اور میں بھی کسی مقام پر اگر ایک بار جائیں تو ساری چیزیں ازبر یاد رہیں یہ ضروری نہیں ہوتا، مگر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آسانی کے لیے کیا شاندار انتظام کیا کہ پیارے آقا کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ آ گیا۔ میرے آقا کہتے پوچھو کیا پوچھنا ہے، وہ پوچھتے رنگ کیسا تھا، آقا رنگ بتاتے، پوچھتے دیوار کیسی تھی، نبی پاک دیکھ کر دیوار بتاتے، وہ پوچھتے جاتے، نبی پاک نقشہ بتاتے جاتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اگر بیت المقدس سے آ رہے ہیں تو راستے میں اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی ہے جو قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے، کہ آپ نے اس قافلے کو دیکھا؟ میرے آقا نے کہا ہاں میں نے فلاں مقام پر اس قافلے کو دیکھا ہے، اس دن کو اتنے بجے یہ قافلہ مکے میں پہنچ جائے گا۔ اب کفار مکہ نے کہا یہ بہترین موقع ہے ان کو جھٹلانے کا۔ اب جو وقت میرے آقا نے بتایا تھا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اب تمام کفار مکہ جو ہیں مکے کی سرحد پر جمع ہیں کہ اب وہ قافلہ جو ہے آئے گا، اگر اس وقت آ گیا تو پھر تو پیارے آقا سچے ثابت ہو جائیں گے، اور اگر اس وقت نہ آیا تو ہم کہہ سکیں گے کہ آپ نے یہ بات درست نہیں کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت بیان کیا تھا کہ جس وقت قافلے نے آنا تھا، مگر وہ وقت جب کمپلیٹ ہونے لگا، وہ وقت پورا ہونے لگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور سورج گویا اپنی جگہ پر رک گیا اور اس قافلے کی اسی وقت میں انٹری ہو گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کہا تھا وہ رب نے سچ کر دکھایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ بادلوں کی بات کریں۔ جی ہاں، ابھی تو فقط میرے آقا کے زمین پر رہ کر آسمان پر جو قدرت اور اختیارات ہیں فقط اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بڑی جامع حدیث ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی ہاں، جمعہ کا دن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں میں قحط پڑ گیا۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا، اہل و عیال بھوک کا شکار ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم پر بارش برسائے۔ راوی کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، بالکل کلین اسکائی تھا، مگر نبی پاک کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، آسمان پر پہاڑوں کی مانند بادل نمودار ہوئے، اور میرے آقا کی دعا کا ثمرہ اتنا جلدی پورا ہوا کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ آقا ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے، بارش کے قطرے میرے آقا کی داڑھی مبارک سے بہ رہے ہیں۔ ایک ہفتے تک نان سٹاپ کنٹینیو مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آ گیا، میرے آقا پھر ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، میں بخاری شریف کی حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں۔ اب ایک اعرابی، یا تو وہی اعرابی راوی کہتے ہیں یا کوئی اور، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکانات گر گئے، مال تباہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، بارش کے لیے دعا کروانا، یہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے کہ بارش چاہیے تو بھی نبی پاک کے در پر آنا ہے، بارش رکوانی ہے تو بھی سرکار سے عرض کرنا ہے۔ مگر اب جو نبی پاک نے کمال کیا، آقا نے یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ بارش رک جائے، آقا فرماتے ہیں اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہوتی رہے۔ اور پھر میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جدھر جدھر انگلی اٹھاتے جاتے بادل کٹتا جاتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں مدینے کے اوپر جو آسمان ہے وہ پیالے کی مانند ہو گیا، آسمان کلین ہو گیا، صاف ہو گیا، مگر آس پاس مدینے کے بارش برستی رہی، کھیت بھرتے رہیں۔ میرے آقا کی اس دعا کا ثمرہ ہے۔ اب ذرا بتائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بخاری شریف کی حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بادلوں پر بھی حکومت دی ہے، جب چاہیں بارش برسائیں، جب چاہیں بارش رکوائیں، بلکہ جدھر جدھر اشارہ کریں بادل اتنا دور ہو جائے۔ جبھی تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کتنے پیارے انداز میں ان مبارک ہاتھوں کا صدقہ مانگتے ہیں، لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو
کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے ایک حدیث پاک، میرے آقا سے تو حیات طیبہ میں لوگ بارش مانگتے رہے، مگر صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور اس میں قحط پڑ گیا، اب لوگوں کو کھانے پینے کی کمی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بتایا کہ ایک آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کرے، یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ گویا صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ پیارے آقا کے بازار پر انوار پر جا کر بھی عرض و معروض کا سلسلہ رہا، حضور آپ دعا کیجئے بارش کی خیرات نصیب ہو۔ کیا شاندار عقیدہ ہے صحابہ کرام کا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔ گویا نبی پاک نے مزار پر انوار سے بھی بارش عطا فرمائی۔ تو یہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ قدرت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو بات ہو رہی ہے آسمانوں کی، چلیں اب ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر کے کچھ اختیارات دیکھتے ہیں۔ بارش یاد رکھیں، پانی جو ہے نا 2-3 ذریعوں سے دنیا کو ملتا ہے۔ اول اہم ترین ذریعہ تو بارش ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کہیں کنویں بھر جاتے ہیں، کہیں نہریں بھر جاتی ہیں، کہیں گلیشیئرز پہ پہاڑوں پر پانی جو ہے وہ جم جاتا ہے تو پھر آبشاروں کی صورت میں آتا ہے، چشموں کی صورت میں جاری ہوتا ہے۔ بیسک جو منبع ہے، بیسک جو یعنی حقیقی معنوں میں جو راستہ ہے دنیا کو پانی ملنے کا، وہ بارش ہے۔ مگر کوئی ایک اور ذریعہ بھی ہے کہ جہاں سے امت کو پانی ملا، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، حدیبیہ کا یہ مقام ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی ہاں، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حدیبیہ کا موقع تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی کم و بیش 1500 کی تعداد تھی، پانی نہیں تھا، پیاس کی شدت سے بےتاب تھے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوئے، کہا حضور پانی نہیں ہے، کچھ کرم فرمائیے۔ پھر صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جو چاہیے ہوتا نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوتے، اور کیوں نہ حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب کیا کیا صحابہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پانی میں کہاں سے لاؤں، اللہ غنی۔ نبی پاک نے وہ معجزہ دکھایا کہ آج تک عقلیں حیران ہیں۔ پیارے آقا بارش کی بھی دعا فرما سکتے تھے، مگر اختیارات مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ کا ایک اور رنگ بھی ہم تک پہنچنا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے سب ایک برتن میں جمع کر لو۔ روایت کے الفاظ ہے سب نے برتن میں تھوڑا تھوڑا پانی اپنا نکالا اور جمع کیا تو وہ برتن پورا نہ بھر سکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ آج تک اس کائنات نے آسمان سے برستا پانی تو دیکھا تھا، ندیوں میں بہتا پانی تو دیکھا تھا، آبشاروں سے اترتا پانی بھی دیکھا تھا، چشموں سے جاری ہونا پانی بھی دیکھا تھا، مگر انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی نہ افلاک نے دیکھا تھا، نہ زمین نے دیکھا تھا۔ اللہ غنی، میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے گویا فوارے چھوٹے، آبشاروں کی طرح پانی بہا۔ کتنا پانی، یاد رکھیے 1500 کے قریب صحابہ ہیں، سب نے برتن بھرے، سب نے وضو کیا، سب نے پیاس بجھائی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، راوی کہتے ہیں کسی نے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے، کام 1500 تھے، مگر انگلیوں میں جوش اتنا تھا 1,00,000 ہوتے تو بھی پانی ان کو پورا ہو جاتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے کوئی ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا؟ جبھی تو ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور کلم رضا اتنے خوبصورت معجزے کے بعد کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کمال بات لکھتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انگلیاں گے فیض پر ٹوٹے پیاسے گے جھوم کر،
پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ ہوا واہ ہوا واہ آقا واہ واہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت صرف یہی شعر میں اس معجزے کی طرف اشارہ نہیں کرتے، ایک اور جگہ لکھتے ہیں، انگلیاں پائی ہیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پہ آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس کمال کی، کس اختیار کی بات کی جائے، سچ کہوں ہمارے الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اوصاف مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنے بیٹھا جائے تو اسے کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کمپلیٹ تو دور کی بات ہے، مکمل تو دور کی بات ہے، ان اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جیسے میرے سرکار گئے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ آئیے ایک اور بخاری شریف کی حدیث سنتے ہیں۔ یہی حدیبیہ کا موقع تھا، تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ واپس آ رہے ہیں۔ آج کل فلٹر پلانٹ لگتا ہے پھیکے پانی کو، کھارے پانی کو میٹھا کرنے کا، لیکن سنا ہے اس پہ ابھی بھی وہ ذائقہ نہیں آتا۔ اب یہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا، ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا گیا تو اس کا پانی پورے کنویں والے پی گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ حضور کنویں میں پانی نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنویں پر تشریف لائے، اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا کنویں کے پانی کا ایک ڈول میرے پاس لاؤ۔ جب وہ ڈول لایا گیا تو آپ نے اپنا مبارک تھوک جو ہے وہ اس میں ڈالا اور دعا کی، پھر فرمایا اسے 1 ساعت کے لیے چھوڑ دو، 1 گھنٹہ یا 1 ساعت کے لیے چھوڑ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی اس کنویں میں اس قدر بڑھ گیا، وہاں سے کوچ کرنے تک صحابہ کرام خود کو اور اپنی سواریوں کو اس پانی سے سیراب کرتے رہے۔ اور ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی بڑا کھارا ہے، نہیں پیا جاتا۔ نبی پاک وہاں تشریف لے جاتے، کلی فرماتے، وہ کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے لعاب دہن میں یہ کمال ہے کہ کھاری پانے کو میٹھا فرما دیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسے کیسے اختیارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی، جبھی تو ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ جیسے میرے سرکار گئے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، مبارک مہینہ ہے، اس دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشن۔ یہ بہترین موقع ہے اچھی نیتیں کرنے کا۔ آئیے نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ آپ نے اپنا گھر بھی سجایا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے جھنڈے اور لائٹیں بھی لگائی ہوں، کیوں نہ آج ہم اپنے باطن کو بھی سجائیں، اپنے ظاہر کو بھی سجائیں، اور نیت کریں کہ اب سنتوں سے یہ باطن بھی سجا رہے گا، یہ ظاہر بھی سجا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں